اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ آج ہم چند آیتیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہدایت کس انداز میں لوگوں کو دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ زمر، اس کی 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ وہ لوگ جنہوں نے طاغوت یعنی شیطان کی بندگی کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، بس میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دے۔ کون سے ایسے بندے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں نیکسٹ آیت میں، الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو قول کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جو احسن کی اتباع کرتے ہیں۔ اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے وہ احسن کیا چیز ہے۔ یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں الذین یستمعون القول، اور وہ جو قول کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جو احسن کی اتباع کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، اور وہ لوگ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اچھی بات کی یا احسن کی پیروی کرتے ہیں، وہی ہیں جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی، اور وہی ہیں جو صاحبان عقل و دانش ہیں۔ تو اگر ہم نے صاحبان عقل و دانش بننا ہے تو ہم نے قول کو سننا ہے غور سے، مطلب اللہ کے کلام کو غور سے سننا ہے، اور فیتبعون احسنہ، اور جو بھی احسن بات ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ احسن کیا چیز ہے۔ اسی کی 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے احسن حدیث نازل کی ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کس کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہاں اللہ کی کتاب بتا رہی ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے بہتر حدیث نازل کی ہے، احسن حدیث نازل کی ہے۔ کیا؟ ایک کتاب ملتی جلتی ہوئی اور دہرائی ہوئی۔ آگے بتا رہے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، ہمارے رونگٹے کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم ڈراؤنا کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، کوئی ایسا سین دیکھ لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی کتاب کو ایسے پڑھنا ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے ہی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی، ایک کتاب ملتی جلتی ہوئی دہرائی ہوئی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے اجسام اور ان کے قلوب اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گے، جب ہمیں پتہ لگے گا جنت میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ لگے گا دوزخ میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اگر ہم وہ چیزیں ساری ویژولائز کریں گے تو ہمیں وہ خوف آئے گا نا۔ جب یہ اللہ کہتے ہیں پھر ان کے اجسام اور ان کے قلوب اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہے ہیں، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی تو اللہ کی ہدایت ہے، اسی انداز میں وہ جس کی چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کی ہدایت لینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں اور پھر اپنی لائف میں لے کے آئیں، اس سارے سین کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں جو بھی اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہی تو ہے اللہ کی ہدایت، اسی انداز میں جس کی چاہتا ہے وہ ہدایت فرماتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو بہن بھائیو، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو ہم اس مہینے میں ہی کم سے کم میکسیمم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔